عقل یقین شادباد پاک سردار نظام قوت عوام قوم ملک سلطنت کائنات شادباد شان حال جانے استقبال آزادی قومی آزادی کے دن کے موقع پر کے مناسبت سے اب میں درخواست کروں گا جناب مبین الرحمان کونسلر پاکستان ایمبیسی ویانا سے کہ وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کا پیغام کرتے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 82ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری کا پیغام۔ میں اس 62ویں یوم آزادی کے شاندار موقع پر اندرونی اور بیرونی ملک کے تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 62 سال قبل آج کے دن ایک علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آئے تاکہ ہم آزادی سے رہ سکیں اور اپنی مذہبی اقدار کے مطابق اپنی زندگی لہذا آج کا دن ملک کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں خوشی اور جشن منانے کا موقع ہے۔ پاکستان کا قیام بابا کرم کے تصور کے مطابق جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کا حصول تھا جہاں جماعت داری اور انسانی حقوق کو بالادستی حاصل ہوگی۔ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفرقہ اور جہاں اقلیتوں کو مملکت برابر حقوق حاصل ہوں گے اور وہ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ آج جب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہم ان اصولوں کی سربلندی کا دوبارہ عہد کرنا ہوگا جن کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس عمل پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ آیا ہم ان قائم ہیں جن کو ہر سال عہد کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس خوشیاں اور جشن منانے کے لیے بہت ایسے مسائل بھی ہیں جن پر ہمیں واقعی تشویش ہونی چاہیے۔ آج وہ سوچ جس کے تحت مذہب کے نام پر انتہا پسندی، تشدد اور اکثریت پسندی کا پرچار کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اور ان اقدار کی براہ راست نفی ہے جن کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جن نے پاکستان جو آج کے دن وجود میں آیا تھا کی سیکیورٹی اور استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ہمارے آزادی کے مہینے میں گوجرا میں مکانات جلانا اور عیسائیوں کے خلاف تشدد کارروائی کرنا اسی سوچ کا چہانہ ہے۔ آئیے ہم اس تباکن سوچ کو کریں جس نے خود تک معلوم لوگوں کو ہلاک کرنے، خواتینوں پر تشدد کرنے اور درسگاہوں کو زبردستی بند کرنے کی کارروائیوں کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان کے خواب کی تعبیر کے لیے لاتعداد زندگیوں کی قربانی دی گئی ہے۔ ملک کے پہلے براہ راست متحد ہونے والے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہی کسورات کے لیے اپنی جان قربان کر دی جن کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ ان کی دختر اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک کو اکثریت پسندی سے محفوظ کرنے، جمہوریت، آزادی اور شفاف انتخابات اور غریب اور مظلوم کے شکار عواموں کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ قیام پاکستان کے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان پیپل پارٹی اپنی کوشش کی طویل تاریخ رکھتی ہے۔ بھٹو خاندان کی 2 نسلوں کے 4 افراد نے ملک اور قوم کے خاطر اپنے جانیں۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی قائد اعظم، قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ایک ایسی وفاقی اور جمہوری ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی جہاں قانون کی حکمرانی ہو، برداشت اور رواداری کا غلبہ ہو اور اکثریت پسندی کا نشان تک نہ رہے۔ اس موقع پر میں اس امر کا بھی عہد کرتا ہوں کہ PPP کا منشور امن و خوشحالی پر مبنی ہے
اور وہ علاقے کے ممالک کے ساتھ بعزت طریقے سے امن اور اچھے ہمسائے والے تعلقات قائم کرنے کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم لوگوں کو روزگار، تعلیم، توانائی، روٹی، کپڑا اور مکان دے کر ان کی امیدوں کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آزادی کے سالگرہ کے موقع پر کسان، کاشتکار، مزدور، ڈاکٹر، دانشور، طالب علم خواتین اور اقلیتوں کی شاندار جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ امن کی بحالی، اکثریت پسندی کے خاتمے اور ہر شہری کو تحفظ اور عزت و احترام کی فراہمی اور ان کے لیے تعلیم اور ضرورت زندگی کے دروازے کھولنے کے لیے پارٹی کی حمایت کریں۔ آئیے آج کے دن ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کے اصول اپنائیں گے تاکہ امریت، اکثریت پسندی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور ملک میں سب کے لیے اقتصادی ترقی کے موقع مہیا ہو اور علاقے میں امن قائم ہو۔ کا پیغام 14 اگست اس طویل جدوجہد کے پائے تکمیل کے پہنچنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ نے بصغیر نے اپنے علیحدہ تشخص کو محفوظ بنانے، اپنے معاشرے کو تقویت دینے، اپنے مذہبی تصورات اور عبادات کے پس منظر میں اپنی ثقافت کو اور اپنی الگ معیشت کی افزائش کے لیے شروع کی تھی۔ یہ دن ہمیں ان عظیم چیلنجوں کی یاد دلاتا ہے جو 62 سال پہلے مسلمانان بر صغیر نے خود اپنی مرضی اور خوشی سے قبول کیے تھے۔ قوم نے سیاسی اور نظریاتی آزادی کا نصب العین حاصل کرنے کے لیے بے مثال قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ 14 اگست شاعر مشرق کے اس خواب کی تعبیر یاد دلاتا ہے جو انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا۔ یہ دن عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف کا دن ہے، جنہوں نے قوم کو اس متحرک کیا جو بظاہر ناممکن دکھائی۔ اس سال یوم آزادی کی تقریبات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم قوم کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق ملک میں جمہوریت کی شمع روشن کرنے کے کیفیت کی بحالی کا عوام کی بھرپور شرکت کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ملک اور عوام کو دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کی طرف سے بڑے گمبھیر چیلنج کا سامنا ہے، تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پوری قوم ان عناصر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانے کے لیے ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ عوامی حکومت کا مقصد ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وضع کردہ ہمارے مختلف پروگراموں کی بنیاد ہمارا یہی جذبہ ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمام مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ خوشی اس دن آئیں تحریک آزادی کے ان رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے بڑے عزم و استقلال کے ساتھ یہ تحریک چلائی اور ہمارے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم آزادی کے ثمرات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ واقعی یہ انہیں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یہ وطن سے کیے گئے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ شکریہ۔